السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ یہاں پر نیو جرسی میں ونٹر کا سیزن بس سمجھے شروع ہے، اور فی الحال جو ہے وہ چل رہا ہے آٹم. اور آٹم جب چل رہا ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، سارے درختوں کے پتے جو آپ کو دکھ رہے ہیں نا، یہ کبھی گرین تھے، یہ اس طرح سے گرین ہوتے ہیں، لش گرین جو ہوتا ہے نا وہ. پھر جب آہستہ آہستہ آٹم آتا ہے تو یہ پتے جو ہے نا وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یلو ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ جو تھا درخت جو تھا وہ کسی ٹائم پہ بالکل ہرا بھرا تھا، اس کے پتے آپ کو ابھی بھی کچھ دکھ رہے ہوں گے جو کہ ہرے بھرے ہیں. لیکن اب جیسے جیسے آٹم آ جاتا ہے تو یہ سارے یلو ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ پھر پیڑوں سے جھڑ جاتے ہیں اور پھر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے، بڑی خوبصورت. یہ ہم انسان ہیں جو شاید اس خوبصورتی کی قدر نہیں کرتے اور اسے بے قدری سے یوز بھی کرتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جس طریقے سے یہ پتے آپ دیکھ رہے ہیں جو اب سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہیں، کبھی یہ ایک تناور درخت میں تھے اور بڑی اچھی کنڈیشن میں تھے اور خوبصورتی پیدا کر رہے تھے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ یہی پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس درخت کو بالکل ہی چھوڑ کر نیچے گر جاتے ہیں. ویسے ہی جو ہے وہ انسان کی مثال بھی ہے. کس طرح سے؟ تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہم تناور درخت کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ہم ان پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور واپس زمین کے اندر، اور پھر دوسری زندگی کے انتظار میں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں اٹھائے گا. اور اس بات سے ان درختوں سے ہمیں ایک اور مثال لینی چاہیے. پتہ ہے کیا؟ وہ یہ مثال لینی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں کبھی بڑی ہی ہریالی ہوتی ہے، پریشانیاں نہیں ہوتی، خوشگوار زندگی ہوتی ہے. جیسے یہ درخت آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا، چھوٹا سا منا سا، یہ ہریالی سے اب جا رہا ہے خشک ہونے کی طرف. اس طرح سے انسان کی زندگی میں بھی کبھی بڑا پرسکون ہوتا ہے ماحول، اس کی زندگی کا آس پاس سب کچھ بیسٹ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پتے جو ہے وہ گرین سے یلو، پھر براؤن، پھر خشک ہو کے گر گئے، ہماری زندگی ختم ہے، کوئی امید، کوئی آس، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم. لیکن پھر اللہ تعالیٰ واپس بہار کے موسم میں انہی درختوں کو دوبارہ سے اس طرح سے لش گرین کر دیتا ہے. اور ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دھوپ، چھاؤں، دن، رات، خوشی، غم، خزاں، بہار، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں. جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تکلیف ختم ہی نہیں ہونے والی، ختم ہی نہیں ہونے والی. اب جیسے یہ درخت ہے، اس کے پتے بالکل یلو کے براؤن ہونے والے ہیں اور پھر جھڑ جائیں گے، اور لگے گا کہ اب تو یہ درخت کبھی ہرا بھرا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن 2-4 مہینے بعد یہی درخت انتہائی خوبصورت ہوگا اور ہماری آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہوگا. ویسے ہی اس کے پتے لہلہائیں گے. تو ویسے ہی انسان کی زندگی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم. جب خوشی آئے تو شکر کرو، جب غم آئے تو صبر کرو. آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی. انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں، تو کسی اچھے سے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی ریسیپی دکھاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنیں, دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھر دے گا. ایسے نہ بنے کہ جن کی شکایت انسان اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اس آدمی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی, یا اس کے جملے نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی, یا اس کے رویے نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا, وہ کیا کر لے گا یا وہ کیا کر لے گی. نہیں 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 نہیں, اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو یقین جانے اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے, اور پھر اس کے بدلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آسانیاں بانٹیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے لیے بھی دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, اور خوش رہنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.